اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیرم کریٹینین کے بارے میں۔ اٹ از ویسٹ پروڈکٹ، یہ ہمارے پاس ویسٹ پروڈکٹ ہے۔ یہ کس چیز سے بنا ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارے پاس پروڈیوس ہوتا ہے مسل میں جب کریٹین کی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوں گے کہ کریٹین کیا چیز ہے؟ تو کریٹین ہمارے پاس آرگینک ایسڈ ہے جو کہ ہمارے جو مسل سیل ہے اس کو انرجی سپلائی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کریٹین جو ہے ہمارے پاس یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس امینو ایسڈ جس طرح ارگینین ہو گیا، گلائسین ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہے میتھیونین۔ اس سے ہمارے پاس کریٹین بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ کریٹین بن جاتا ہے اس سے پھر کریٹینین بنتا ہے، اور کریٹینین ہمارے پاس ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ یہ ہمارے پاس ویسٹ پروڈکٹ ہے۔ تو پھر یہ ایکسکریٹ ہوتا ہے تھرو کڈنی ان یورین۔ یورین کے ذریعے ہمارے گردے، ہمارے کڈنی اس کو باہر ایکسکریٹ کرتا ہے۔ ہمارے پاس ہے نارمل رینجز آف کریٹینین۔ کریٹینین کے نارمل رینجز ود ایج وائز، ایج کے لحاظ سے اگر بندہ لیس دین 2 ایئر، 2 ایئر سے بندہ کم ہے تو اس کا جو نارمل رینج ہوگا وہ 0.1 سے لے کر 0.4 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک اس کا کریٹینین کا نارمل رینج ہوگا۔ اگر بندہ 2 ایئر سے لے کر 2 سال سے لے کر لیس دین 6 ایئر یعنی 6 سال سے کم اور 2 سال سے اوپر ہوگا تو اس کا جو کریٹینین کا لیول ہوگا 0.2 سے لے کر 0.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر۔ اگر بندہ 6 ایئر سے لے کر 10 ایئر تک ہوگا تو پھر اس کا کریٹینین کا جو نارمل ویلیو اس میں ہوگا 0.3 سے لے کر 0.6 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر۔ اور اگر فیمیل میں 18 سال یا 18 سال سے کم فیمیل خواتین میں کریٹینین کا جو ویلیو ہوگا وہ ہوگا 0.5 سے لے کر 1.0 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر۔ اور لاسٹ میں جو ہمارے پاس ہے جو میل ہوگا 18 سال سے اوپر تو اس کا جو کریٹینین کا نارمل رینج اس میں ہوگا 0.6 سے لے کر 1.2 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر۔ یہ سارے نارمل رینجز آف کریٹینین ہے وتھ ایج وائز۔ ایج کے لحاظ سے ہمارے پاس یہ سارے کریٹینین کے نارمل رینجز ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں یاد رکھ لے کہ ہر جو لیبارٹری ہوتا ہے اس کا سینسیٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی ایک دوسرے سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے پاس کچھ نارمل ویلیوز اور کچھ ٹیسٹ کے جو ریزلٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک دوسرے سے ویرائٹی تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ کہاں پر بھی ٹیسٹ کر لیں تو وہ جس لیبارٹری میں آپ نے کیا ہے اس کے نارمل رینجز کے ساتھ آپ اپنا ٹیسٹ کا ریزلٹ کمپیئر کر دیں۔ پھر اس کے بعد ہے وچ ٹیوب یوز فار کریٹینین ٹیسٹ۔ کریٹینین ٹیسٹ سے پہلے آپ کون سے پروسیجر کریں گے؟ سب سے پہلے آپ فرسٹ کلیکٹ 3 to 5 ml بلڈ۔ سب سے پہلے آپ 3 سے لے کر 5 ml تک آپ بلڈ لیں گے۔ بلڈ آپ جیل ٹیوب میں لیں گے۔ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں ہمارے پاس جیل ٹیوب ہے، اور پھر اس کو سینٹریفیوج کریں گے۔ دین سینٹریفیوج دا بلڈ کو آپ سینٹریفیوج کریں گے تھرو سینٹریفیوج مشین۔ یہ ہمارے پاس ڈائیگرام میں یہ ہمارے پاس سینٹریفیوج مشین ہے۔ سینٹریفیوج ہمارے پاس سیرم کو بالکل سپریٹ کریں گے آر بی سی سے، اور پھر اس ٹیسٹ کو ہم رن کریں گے تھرو ایڈوانس کیمسٹری انالائزر۔ پھر ہم اس سے سیرم لیں گے، سیرم اٹھا کے آپ اس کیمسٹری انالائزر کو دیں گے، جو بھی کیمسٹری انالائزر ہو آپ اس کو دیں گے، اور یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو ریزلٹ دے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے فار وچ پرپز وی ڈننگ کریٹینین۔ ہم یہ کریٹینین کا جو ٹیسٹ ہے ہم یہ کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ ٹیسٹ ہم رینل فنکشن کے لیے کرتے ہیں، یعنی اپنی کڈنی کو معلوم کرنے کے لیے کہ ہماری کڈنی فنکشن ٹھیک طرح سے کر رہے کہ نہیں، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ڈاکٹر یہ کریٹینین کا ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسکولر ڈس آرڈر جب ہو اس کے لیے بھی ڈاکٹر کریٹینین کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کڈنی میں جب پرابلم ہو تو اسی حالات میں بھی ڈاکٹر آپ کو یہ کریٹینین کا ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جی ایف آر یعنی گلومیرولر فلٹریشن میں جب کوئی مسئلہ آ جائے
تو اسی حالات میں بھی ایسی کنڈیشن میں بھی ڈاکٹر آپ کو یہ ٹیسٹ کرنے کو کہتا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس ہے کہ کون سے ایسے حالات ہیں جس میں ہمارے پاس کریٹینین کا جو لیول ہے وہ ہائی آ جاتا ہے۔ ایکیوٹ اینڈ کرونک رینل فیلیور، ایسے حالات میں بھی ہمارے پاس کریٹینین کا لیول بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ ہائپر تھائرائیڈزم میں بھی ہمارے پاس جو لیول ہوتا ہے کریٹینین کا وہ بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے۔ یورینری کی obstruction میں بھی ہمارے پاس کریٹینین کا جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے۔ اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے برنز، اس میں بھی ہمارے پاس کریٹینین کا ویلیو بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے۔ اور پھر ہے ہم نے تو وہ کنڈیشن پڑھ لی جس میں ہمارے پاس کریٹینین کا لیول بہت زیادہ ہائی چلا جاتا تھا۔ اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سے حالات ہیں جس میں ہمارے پاس کریٹینین کا جو ویلیو ہے وہ کم آ جاتا ہے۔ لو پروٹین ڈائٹ سے بھی ہمارے پاس کریٹینین کا جو ویلیو ہے، جو لیول ہے وہ کم آ جاتا ہے۔ اور ایج کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ جب بندہ بڑھتا جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے عمر کے ساتھ، تو اس کے کریٹینین کا لیول بھی ہمارے پاس لو آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ سیویئر لیور ڈیزیز میں بھی ہمارے پاس جو کریٹینین کا لیول ہے وہ بہت لو آ جاتا ہے۔ اور لاسٹ میں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مسکولر ڈسٹروفی۔ یہ سارے ایسے کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس کریٹینین کا جو نارمل رینج ہے وہ اس سے کم آ جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔